الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد، جس طرح کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام ہے، اس کی الحمدللہ پچھلے سبق تک 13 احادیث جو ہیں وہ ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ پہلا باب 13 احادیث پر مشتمل تھا، تو دوسرے باب کی ابتدا ہے باب الآنیہ۔ جس طرح پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، باب عربی زبان میں دروازے کو کہتے ہیں۔ جب شرعی کتاب کے اندر باب کا لفظ آتا ہے تو وہاں پر ایک نئے مضمون کی جو ہے وہ ابتدا کی جاتی ہے۔ الآنیہ انا کی جمع ہے، انا کہتے ہیں برتن کو عربی زبان میں۔ باب الآنیہ برتنوں کے متعلق ہے کہ پچھلا ہم نے پڑھا تھا کتاب الطہارہ باب المیاء، پانیوں کا باب تھا، اس دفعہ جو ہے باب الآنیہ برتنوں کے متعلق ہے۔ حدیث نمبر 14 ہے، آج کے سبق کی پہلی حدیث ہے۔ ان حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق علیہ۔ یہ حدیث جو ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، اور متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم احادیث کی دونوں معروف کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشربوا، نہ تم کھاؤ پیو، فی آنیت الذہب والفضہ، جو برتن ہے سونے اور چاندی کا، ولا تأکلوا فی صحافہما، اور نہ تم کھاؤ ان دونوں میں، فإنہا لہم فی الدنیا، یہ دونوں قسم کے جو برتن ہیں سونے اور چاندی کے جو ہیں یہ دنیا میں کفار کے لیے ہے، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور مومن اور مسلمان کے لیے آخرت میں جنت میں ان برتنوں میں کھانا دیا جائے گا۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر اس حدیث کی وضاحت کروں تو دنیا میں ایک مومن اور مسلمان کے لیے سونے یا چاندی کے برتن میں، پیالے میں، چمچ میں، کوئی بھی چیز جس سے ہم کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، سونے اور چاندی کا یا اس کے اندر کچھ حصہ شامل ہو تو وہ مسلمان کے لیے حرام ہے۔ امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور مومن بندے کے لیے جو ہے وہ جنت میں سونے اور چاندی کے برتنوں سے مہمان نوازی کی جائے گی۔ اگر کوئی برتن ٹوٹ جائے، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں، اس دور میں تو ویسے ممکن نہیں کہ آپ کا پیالہ یا کوئی برتن ٹوٹ جائے تو آپ سونے اور چاندی کی تار سے اسے ریپیئر کر لیں یا اسے گانٹھ لیں، آج کل تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی چیز نہ ملے تو تھوڑی سی مقدار میں جو آپ کا برتن ٹوٹا ہے اس کو جوڑنے کے لیے سونے یا چاندی کی تار استعمال کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس دور میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے برتن کو جو ہے وہ سونے یا چاندی کی تار کے ساتھ ریپیئر کریں۔ حدیث نمبر 15 ہے، وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جہنم متفق علیہ۔ یہ حدیث جو ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں۔ ان کا پورا نام جو صحیح نام ہے، یہ ان کی کنیت ہے ام سلمہ، ان کا نام ہندہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے،
اور فرماتی ہیں ام المومنین ہیں، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی، وہ چیز یشرب فی اناء الفضۃ، جو سونے یا چاندی کے برتن میں کھائی پی جا سکتی ہے، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، تو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے اس سونے یا چاندی کے پیالے میں یا گلاس میں ہم کوئی چیز کھا یا پی رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ کے اندر کھانا نہیں بلکہ یجرجر، اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا ہے، وہ جتنا بھی لذیذ کھانا ہو، جتنا بھی قیمتی کھانا ہو، جتنا بھی عمدہ اور پکیزہ کھانا ہو، وہ اسی طرح ہے کہ جیسے جہنم کی آگ جو ہے وہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ اور یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں احادیث کی کتاب میں حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 16 ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دبغ الاہاب فقد طہر، اخرجہ مسلم۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس، جہاں پر ابن عباس، ابن مسعود، ابن عبداللہ، ابن عمر احادیث کے راویوں کے نام آتے ہیں، وہاں پر لفظ عبداللہ، اصل نام عبداللہ محذوف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت عباس کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دبغ الاہاب فقد طہر۔ دبغ جو ہے چمڑے کے رنگ کرنے کو کہتے ہیں، دبغ داغنا جو ہے، دبغ کرنا، چمڑے کو رنگ دینا، اہاب چمڑے کو کہتے ہیں۔ فقد طہر، جس چمڑے کو رنگ دے دیا جائے وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ جب تک مکمل چمڑا جو کھال ہے کسی بھی جانور کی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے جانور کی کھال حلال ہے، تو جب تک اس کو رنگ نہ دیا جائے چمڑے کو، اس وقت تک جو ہے وہ چمڑا قابل استعمال نہیں ہے۔ جب رنگ دے کر مکمل اس کو تیار کر لیا جائے تو پھر وہ استعمال کے قابل ہو جاتا ہے۔ وَعِنْدَهُ الْعَرْبَ أَيُّمَا إِهَابُ دُبِغَ، اور جو چمڑا رنگا جائے وہ بھی پاک ہے، اور اس کا رنگ جو ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث نمبر ہے 17، حضرت سلمہ بنت محبک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباغ جلود المیت طہورها، صححہ ابن حبان۔ ابن حبان کے اندر روایت نقل ہے، حضرت سلمہ بن محبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دباغ جلود المیتۃ، جو جانور مر جاتا ہے اس کا چمڑا جو ہے وہ پاک ہے۔ اب کون سے جانور جو ہیں جن کا چمڑا جو ہے وہ پاک ہے؟ کتے کا چمڑا تو پاک نہیں ہو سکتا۔ یاد ہوگا پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس منہ برتن میں کتا منہ لگا جائے، پانی ہے تو کھانے پینے کی چیز ہے، یا ویسے کسی برتن کو جو کتا چاٹ جاتا ہے، اسے کتنی مرتبہ دھونا چاہیے؟ 7 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ مٹی سے اور 6 مرتبہ پانی سے دھوئیں گے تو وہ برتن پاک ہوگا، اور اس میں جو کھانا موجود ہے وہ پلیت اور ناپاک، ناقابل استعمال ہو جائے گا۔ سور کی جو ہے وہ کھال کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتی۔ ہر وہ جانور جو کھانے کے لیے حلال ہے، جس کو ہم ذبح کر کے جس کا گوشت کھا سکتے ہیں، اس کا چمڑا بھی ہمارے لیے حلال ہے، ہم اس کو کھا بھی سکتے ہیں چمڑے کو۔ اگر برتن کے طور پر استعمال کرنا ہے، جیسے پچھلی حدیث میں پڑھا ہے، جب تک اس کو رنگ کر مکمل تیار نہ کر لیا جائے اس وقت تک جو ہے وہ چمڑا قابل استعمال نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو شاید چمڑے کا اتنا پانی پینے کے لیے استعمال یا پانی کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا۔ قریب وقت جو گزرا ہے وہاں پر جو مشکیزیں ہوا کرتے تھے، یا کنووں کے اندر پانی نکالنے کے لیے جو ڈول بنائے جاتے تھے، یا دیگر پانی پینے کی جو چیزیں تھے، مشکیزیں وغیرہ، یا جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چمڑے کا ایک چھوٹا سا برتن تھا، ڈول نما، جس کو پنجابی میں بوکا کہتے ہیں، تو اس سے وضو کیا کرتے تھے۔ یعنی زمانہ قدیم میں جو تھا وہ چمڑے کے برتن استعمال کیے جاتے تھے۔ تو آج بھی اگر چمڑے کا برتن استعمال کرنا چاہے تو جب تک چمڑا مکمل رنگ کر کے تیار نہ کیا جائے اس وقت تک وہ استعمال کے قابل نہیں، جب مکمل تیار ہو جائے پھر وہ استعمال کے قابل ہے۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہیں، حدیث نمبر 18 ہے، آج کے سبق کی آخری حدیث ہے۔ وعن میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت
مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشات یجرونها فقال لو اخذتم ابہاها فقالوا انها میتۃ فقال یطہرها الماء والقرض، اخرجہ ابو داود والنسائی۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، مرہ ایک مرتبہ کو کہتے ہیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے بشات یجرونہا، ایسی بکری کے پاس سے جو مر چکی ہے، جس کی ٹانگوں کی پکڑ کے جس کو سڑک کے راستے کے اندر گھسیٹ کر لے کر جایا جا رہا ہے۔ تو فقال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اخذتم اہابہا، اگر تم میں سے کوئی شخص اس بکری کا چمڑا اتار دے، کوئی شخص اس بکری کا چمڑا اتار لے، تو صحابہ کرام فرمانے لگے فقالوا انہا میتۃ، اللہ کے پیغمبر یہ تو بکری مر چکی ہے، اب اس کا چمڑا کیا کریں گے؟ فقال، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطہرها الماء والقرض، پانی اور کیکر کی جو کھال ہے وہ اس چمڑے کو پاک کر دے گی۔ جو جانور آپ کا مر جاتا ہے، حلال جانور ہے، ذبح کرنے سے پہلے وہ مر جاتا ہے، آپ اس کی کھال اتار سکتے ہیں، پانی اور کیکر کے چھلکے کے ساتھ، پانی کے اندر کیکر کا چھلکا پکا کر جو ہے اس سے جس وقت دھوئیں گے تو وہ کھال جو ہے وہ پاک ہو جائے گی، استعمال کے قابل آ جائے گی۔ لیکن طریقہ کار وہی ہے کہ جب تک مکمل چمڑا تیار نہ ہو جائے، اس کو رنگ نہ دے دیا جائے، آخری مراحل تک تیار نہ ہو جائے، اس وقت تک استعمال کے قابل نہیں۔ یعنی آسان الفاظ میں کہیں کہ کچے چمڑے سے بنا ہوا برتن جو ہے وہ استعمال کے قابل نہیں۔ جب پورا چمڑا تیار ہو جائے، رنگ دے دیا جائے، مکمل تیار ہو جائے، اس سے برتن بنائے اور اسے استعمال کے قابل لا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پھر انشاءاللہ یہاں سے آگے تفصیل پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے۔ تو آج کے جو سبق ہے دوبارہ اس کا خلاصہ دہرا دیتا ہوں۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا مسلمان کے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ کافروں کے لیے دنیا میں اور مومن کے لیے آخرت میں جنت میں ہے۔ اور چمڑے کے حوالے سے ہر وہ چمڑا جس جانور کا ہم گوشت ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، اس کا چمڑا ہمارے لیے حلال ہے۔ اگر کوئی حلال جانور مر جاتا ہے تو اس کے چمڑے کو پانی اور کیکر کے سک کے ساتھ، چھال کے ساتھ جو ہے اس کو ہم صاف کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ